أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شان جو احمد پیارے دا، نئی شان عالم سارے دا. ہے شان جو احمد پیارے دا، نئی شان عالم سارے دا. او دی دو جگتے سرداری، او دا حکم ہمیشہ جاری ہے. او دے حکم دا جو انکار کرے، منہ کالا اس بےمان دے. ہے شان جو احمد پیارے دا، نئی شان عالم سارے دا. اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آنگین کا بعد ادا درود و سلام کے بعد آج 11 ربیع الثانی 27 نومبر سن 2020 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ امام کائنات فخر الرسل خاتم النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور مقام کے موضوع سے ہوئے گا. گزشتہ خطبہ میں نہیں دے سکیا ریاض الجنہ فیروز والے روڈ تے وہ خطبہ سی، تو میں اپنی ترتیب کے مطابق آج پھر انشاءاللہ الرحمن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلو جو عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم دلیل ہے، اس کے عرض کرا گا. یہ موضوع بیان کرنے کیوں ضرورت پیش آئی؟ مومن مسلمان کلمہ گو دا حق ہے کہ وہ نزدیک کائنات کے اندر تمام انسانہ اور جنہ نالوں محمد رسول اللہ کا مقام افضل اعلیٰ اور برتر ہے. جس انسان کا یہ ایمان عقیدہ نہیں وہ مومن مسلمان نہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ کچھ ایسے نادان اور لا علم افراد نے جو بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت شان مقام تو محروم نے اور الزام اہل حدیث کے رکھتے ہیں. انہوں کا اعتراض بہت بڑا کہ اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور مقام نو نہیں مانتے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک اس طرح ہی بہت بڑا جھوٹ ہے جویں کوئی دن دے 12 بجے بلی کو کہہ دے کہ ایک اونٹ ہے. ادھر کا کائنات کے اندر بدترین سیاہ اور بڑا جھوٹ اور بہتان ہے ہی کوئی نہیں. میں ہاتھ اندر قرآن مجید پکڑ کے قسم اٹھا کے کہہ سکنا ہاں کہ کائنات کے جتنے بھی فرقے نے، گروہ نے، جماعتاں نے، انہاں سب دے اندروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تقاضے کے مطابق اگر آپ کی عظمت شان مقام منیا ہے تو صرف اہل حدیث نے منیا. افسوس ہے کہ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں سارے متعلق جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان مقام نو تسلیم نہیں کرتے، الزام ساڈے تے رکھتے ہیں. اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ختم نبوت ایمان یقین رکھتے ہوندے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو چھوڑ کے غیرہ کی طرف نہ جاتے، امامہ کی تقلید نہ کرتے. انہوں اپنا مذہبی راہنما نہ سمجھتے. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نبی دی ذات آخری ہے، نبی دی ذات کے بعد اگر کسی دوسرے دی ذات نو کوئی انسان نبی منے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہے. مرزائیہ نے غلام احمد قادیانی نو نبی منیا تو سارے لوگوں نے مل کے انہوں کافر قرار دیتا، کافر قرار دلوایا، غیر مسلم دے احکام انہوں نے اتے لگوائے کہ انہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نو کافی نہیں سمجھا. انہوں نے مرزے کی نبوت نو نبی کے بعد تسلیم کیتا، لہذا وہ مومن مسلمان نہیں رہے. ساڑھے کلمہ کو مومن مسلمان کہلان والے لوگوں نے اگر کہ نبی کا لفظ تے نہیں کسی تے بولیا، لیکن کردار وہی ادا کر رہے ہیں جو مرزائیہ نے ادا کیتا ہے. انہاں نبی کہہ لیا، انہاں نبی نہیں کیا، اپنے امامہ نو کام وہی کر رہے ہیں کہ نبی دی بات نو چھوڑ کے امامہ دی بات نو مذہب بنایا ہوا ہے، انہاں دے نامہ دے مذہب بنایا ہے. یہ اس طرح ہی بات ہے جس طرح کوئی عورت نکاح تو کر لیتی ہے کسی مرد نال، مثلا بشیر نال نکاح کر لیا ہے، شادی شدہ تو کہلائے گی. شادی کران دے بعد پھر وہ راتاں گزارے نظیر نال تو نہ معاشرہ اس کو وفادار عورت کہے گا، نہ شریعت اس کو وفادار کہے گی. اگر وہ شادی دے تقاضیاں نو پورا کرتی تو رات صرف اور صرف بشیر نال گزارتی جدے نال اودا نکاح ہویا ہے، نظیر وال نہ جاتی. شادی کے بعد اگر وہ دوسری طرف جاتی ہے، مرد جاتا ہے، تو اسلام نے انہوں رجم کا حکم فرمایا کہ انہوں زمین تے رہن کا حق نہیں، انہوں ہلاک کر دے. انہوں میرے قانون دے تقاضے پورے نہیں کیتے، میں شادی کا
یہاں حکم کیتا سی شادی کا نظام یہاں واسطے بنایا کہ ادھر ادھر نہ جا دنیا تے اگر کسی دی بچی کسی دا بچہ شادی دے تقاضے پورے نہ کرتے ہوا ادھر ادھر جھاگ مارے تے معاشرہ اور دین اسلام بشرطے کے قانون اسلام کا ہوئے انہوں نے کلمے دے تقاضے پورے نہیں کرتا اللہ فرماتے ہیں وہ انسان دائرہ اسلام کو خارج ہو جاتا ہے اور جنت نہیں جہنم میں جائے گا. اس نہایت مختصر مقدمے تمہید ابتدائی ضروری باتیں اور عقیدے کی وضاحت کے بعد میں عرض کرنا چاہتا کہ دراصل یہ ذہن الزامی انہاں لوگوں کا ہے جو سارے مخالف شریک نے شریکہ مخالفہ دشمنوں سے کوئی نہ کوئی الزام لگانا ہی ہوتا ہے. انہیں مولوی انہوں نے پتا کہ اگر یہاں کی کسی نے گل من لئی سن لئی انہیں سادہ نہیں رہنا وہ اس طرح دیا باتیں کر کے تو سانو بدنام کرنا چاہتے ہیں. اس قدر کٹائی نال بے دردی نال یہ باتیں کرن لگ پے نے یہاں تک کہ چند دن ملک دے معروف مشہور عالم خادم رضوی صاحب انہیں یہ جملے بھی کہہ دیتے کہ یہ اذان وہابیہ کی ہے سور دے سور نے انہیں کی اذان کا بھی کوئی احترام نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں انہوں نے عقیدت مندہ کے گزارش کرا گا کہ بڑے ادب نال یہ عرض کرنا چاہنا جہے انہوں لوگوں نے بہت بڑے دعوے کیتے ہیں کہ وہ عاشق رسول نے میں بطور دعوت فکر دے بطور لمحہ فکریہ دے یہ عرض کرا گا کہ عاشق اور محب یہ نہیں دیکھتا کہ بات کرنے والا کون ہے پیغام لیاؤن والا کون ہے سنیا دین والا کون ہے میرے تک میرے محبوب میرے معشوق دی آواز پہنچان والا کون ہے. اگر وہ عاشق سچا ہے تو وہ اپنے معشوق اپنے محبوب دی گل کو دیکھے گا. تمہوں نے سمو خوش ہونا چاہیے کہ اسی عاشقاں تے ساڈے معشوق ساڈے محبوب دا یہ بھی نام لیندے نے. تسی آتے یہاں کا احترام کوئی نہیں احترام سادہ نہیں احترام تو تمہیں چاہیے سی اپنے معشوق اپنے محبوب دی بات دا سادہ احترام نہ کرو وہ احترام کرو نا جنہیں عاشق ہو ادار وہ بھی یہ کہ سادی ہے. اور یارو عاشق اپنے معشوق دی ہر چیز کا محبت کرتا ہے وہ تو جان دیتا ہے ملک تو راستے تو یہاں تک کہ عاشق اپنے معشوق دے گلی بازار کٹھا کٹیا اور کتے کا بھی ادب اور احترام کرتے رہے. یہ عاشق یہ عاشقوں کی گل کرنا اور اپنے آپ کو بڑے فخر نال کتے کہلاتے ہیں سگے دربارے نبوت کہلاتے ہیں رسول کہلاتے ہیں. انسانہ جو نگل کے درندیاں پلیتاں دے اندر شامل ہوتے ہیں کوئی عقل مندی نہیں. کتا ناپاک پلیت ہے پاوے مدینے کا کیوں نہ ہوئے نبی نے مدینے کو بھی نکال دیتے نا. نبی کریم نے
بڑے پریشان نے، کبھی کمرے سے جاتے ہیں، کبھی صحت اندر آتے ہیں. پوچھا گیا کیا میں پریشان ہوں؟ کیا جبریل امین نے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ میں آواں گا، لیکن میں انتظار کے اندر ہاں نظر نہیں آ رہا. آپ ایسے ہی پریشانی کے عالم کے اندر باہر دروازے کو گلی کے اندر دیکھتے ہیں تو جبریل باہر گلی کے اندر ہے. وہ آپ فرمانے نے کہ بھائی تو میرے نال آن کا وعدہ کیتا سی، تشریف کیوں نہیں لے آیا؟ فرماتے نے میں وعدے کے مطابق تشریف لے آیا وا، اندر اس واسطے داخل نہیں ہوتا ان لا تدخل فی بیت الکلب و تصاویر، اسی اس گھر اندر داخل نہیں ہوتے جتنے کتا یا تصویر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگتا ہے کہ میرے گھر کتا تصویر کیوں بھائی؟ جہاں غیر جانتا ہے وہ نب کا اعتراض کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں کہ میری چار بھائی میرے کمرے کے اندر، میرے گھر کے اندر وہ چھلے کتے کا بچہ آ کے بیٹھا ہے. کہ کتے کے بچوں کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ وہ آ کے لوگ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نکلوایا، کہلایا تو پھر جبریل امین اندر آیا. آج کل لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کہف کا کتا جنتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی کا گھر، نبی کا کمرہ جنت ہے کہ نہیں؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ہے کہ نہیں؟ نبی نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے دور کے اندر، اپنے محلے کا کتا اس جنت سے نہیں رہن دیتا، نکال دیتا ہے. صحابہ کہف کا کتا نبی کے کتے نے زیادہ کرتا ہے. رب نے جنت کتیاں واسطے نہیں بنائی، بندیاں واسطے. وما خلقت الجن والانس الا یا بغیر عبادت نے مکلف انسان اور جن نے تو جنت سے انہوں نے جانا ہے. تو بہرحال احترام تے چاہیے اذان کا. اذان رسول دیے، اگر کوئی رسول کا محب ہے تو اپنے محبوب کی بات کو پسند کرے گا، وہ خوش رہے گا، وہ کہنے والا کوئی بھی ہوگی. آج اپنے محبوب کے کپڑے کا پیار کرتا ہے دیکھ کے، وہ زلفا کا پیار کرتا ہے دیکھ کے، وہ آواز سن لے، وہ آواز سے مر مٹ پائے. ایک ایسے عاشق نے جڑے آتے ہیں جی اس اذان کا احترام ہی کوئی نہیں. سادہ ایمان اور عقیدہ ہے اذان رسول الفاظ کو غور فرمانا. جو اذان رسول نے کہلوائی ہے، سکھائی ہے، وہ اذان کوئی شیعہ کہے، کوئی دیوبندی کہے، کوئی بریلوی کہے، کوئی اہل حدیث کہے، وہ وہی احترام ہے جو سنت مصطفیٰ کا احترام ہے. ورنہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کا فتویٰ دیتے لگے گا تو نبی کی مخالفت دے، عذاب تو ڈر جائے کہ نبی کی مخالفت کرے گا تو وہ دیتے عذاب آئے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ قسم اٹھا کے اپنی ذات کی، اے میرے محبوب مینوں تیرا رب ہون کی قسم ہے، مینوں تیرا رب ہون کی قسم ہے. صدقے جائیے اللہ کے انداز دے. فلا وربک لا یؤمنون
وہ مومن نہیں ہو سکتے جڑے تینوں اپنے معاملات کے اندر آخری منصف دے فیصلہ مان لین. وہ فیصلہ نبی دا ہے، غیر نبی دیے. تھی کہتے وہابیہ دے منہ تے نکلو زیادہ احترام کوئی نہیں. وہابی دا احترام نہ کرو، اذان مصطفیٰ کا احترام کرو نا. صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کل کوئی کہے گا ایک قرآن وہابی پڑھتا ہے، ایک قرآن کا بھی کوئی احترام نہیں، اور یہ مسجد وہابیہ کی بنائی ہے، اس مسجد کا بھی کوئی احترام نہیں. اور یہ نا جو امام احمد رضا خان نے کہہ بھی دیتا ہے کہ وہابیہ کی بنائی ہوئی مسجد مسجد نہیں، مثل گھر ہے. کفار کی بنائی ہوئی مسجد کا کوئی احترام نہیں. انہیں وہابیہ کو کفار کے لفظ نال تشبیہ دے کے یاد کیتا. ملفوظات کے اندر یہ بات لکھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حالانکہ کلمہ کو مومن مسلمان جب تک کسی شرعی احکام الہیہ کا انکار نہ کرے ادھر سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. تو میں بڑی افسوسناک خبر اور ایک بات سمجھنا کہ بڑے بڑے علم کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور سننا سادہ عقیدہ، سادہ مذہب، سادہ مسلک کیا ہے. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی عقیدہ رکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اچھا کوئی ذکر کرے تو فرمایا اللہ فرمائے اللہ جنہا ذکر بلند کرے اوہ ذکر کوئی کام ہوتا ہے. ذکر فرمایا ہے. اور بہت بڑے بڑے لوگ ایسے بھی ذہن رکھتے ہیں. ایک بندہ مجھے سوال کرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کہنا صحیح ہے میں کہا صحیح ہے. وہ میرا نہیں کہا کہ ناراض ہو گیا. تو قرآن کی آئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ایک ہی آئے نہ ہوتا. تو یہ تو مشرک سمجھے لگتا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. وہ ذکر تو کسی کا بھی ہوتا ہے نا. قرآن میں تو ذکر ہے کہ نہیں؟ شیطان کا بھی ذکر ہے، فرعون کا بھی ذکر ہے. ذکر کا معنی کسی کا تذکرہ، کسی کے متعلق کوئی بات کرنی، وہ اچھی ہو گئی یا بری ہو گئی. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیتا ہے. ذرا سنیے کہ وہ بلند کیتا ہے، کنہ کو بلند کیتا ہے. اس رفعت ذکر دے کی دلیل مثال کیے، انداز کیے، طریقہ کیے. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. انہاں بیچارے کو کبھی نصیب نہیں ہوا قرآن پڑھنا. جاگو جاگو ذرا جاگو. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. مختصراً ترجمہ اپنے بزرگ شیخ القرآن مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ زبانی فرماتے ہیں تسا آپ فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ آمادی. تسا آپ فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ آمادی. جب نیوی پا لئے نبیانے اور کے رہ گئے دور امام دی
آمن حدیث محمد دی پھر عظمت ملے سلام دی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ عظمت ہے. خلاصہ کیا ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی رسول آئے نے. اللہ نے سب کو وعدہ لیا ہے میرے انبیاء میرے رسول اللہ جو کسی نے توجہ اندر میرے محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم اسے میرے سچے رسول ہے میرے سچے نبی ہے. میں تو نبوت نازل فرمائی ہے کتابیں دیا نے لیکن میرے نبی دے آؤں کے بعد تواڈے تے نازل ہون والی کوئی کتاب نہیں چلے گی تواڈی بات نہیں چلے گی کیونکہ خاتم النبی محمد ہوئے گا. پھر بات ہونی ہی قیامت تک چلے دیے. عباد ہے مقام ہے شان ہے فضیلت ہے. ہر نبی آیا ہے اب اپنے قوم قبیلے بھل آیا ہے اب اپنے دور تک آیا ہے ملک تک آیا ہے ایک حد تک آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لیکن محمد آیا ہے ساری کائنات واسطے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ساری کائنات واسطے نبی بن کے آیا محمد بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ویرے ہوتے ہیں کوئی نبی اپنی گل نہیں کر سکتا. آسمان کو اترن والی کتاب نہیں چلا سکتا. پھر امام اپنی فقہ کی میں چلا سکتا ہے. پھر نبیاں بن جاواں گے تے اللہ فرماتے ہیں نبیاں نو فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اے میرے نبیوں تواڈے تو جڑا اپنی گل کرے گا نبی دی گل نوں منہ پھیرے گا فاسق ہو جائے گا. نبی تے نبی دی گل نہ منے تے فاسق ہو جائے تے اجدا امام نبی دی نہ منے تے وہ کہے میں مومن مسلمان ہاں. اللہ فرماتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب ہون دی قسم ہے جڑا تیرے ولوں منہ پھیرے گا اور مومن مسلمان نہیں رہے گا. ایک یاد ہے خدا عبدال قادر ہے سب اور کسے دی لوڑ نہیں. پھر امام ابو حنیفہ دی کی لوڑ پہلی گئی کہ نبی ساری کائنات واسطے ہوئی کیا نبی بریلویاں واسطے نہیں نبی دیوبندیاں واسطے نہیں نبی شیعہ واسطے نہیں نبی مرزائیاں واسطے نہیں وہ نبی دے سب واسطے عیسائیاں واسطے یہودیاں واسطے سکھاں واسطے پارسیاں واسطے نبی تے ہر واسطے جنہیں من لیا خدا نبی ہو گیا جنہیں نہیں منیا جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا تے کلمہ پڑھ کے بھی جنہ نے گل نہیں منی نہ جائے جہنم دے اندر. سنو کلمہ پڑھ کے پھرے تھے میں نے نہ کلمہ پڑھ لیا. اللہ فرماتے ہیں نہ کلمہ گوانو کلمہ پڑھنے والے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر تسی اس جہنم تے طبقے اندر گرے وچ کیوں آئے ہو کہیں گے لم نکن من المصلین. ارے نماز نہیں سب پڑھتے کلمہ تے پڑھیا جی لیکن نماز یہ کون ہے بھی دو پڑھانے ایک ان کے نماز پڑھن چلا جاتا ہے سنتا ہے گھر ایک کوئی باپ ایک کوئی میرا ایک کوئی مسجد ایک کوئی مذہب ایک کوئی اہل حدیث بھی کہلاتا پیا تے نماز بھی نہیں پڑھتا پیا تے کیا ایک جنت تے جہنم وچ پوچھتے ہیں لوگ کیوں آیا کہیں دا کیوں تے بڑے بڑے دعوے کرتا تے ما سلککم فی سقر. ہائے یہ جو جد سوال ہو رہا ہے عیسائیاں ہو رہا ہے. میرے ویرو
ما سلککم فی سقر، جہاں جملہ کہہ دیا تو برداشت کر لیا تو سوال ہے دی سانو ہو رہا ہے کیونکہ تھوڑا دعویٰ ہے کہ مشرک بدعی تے جانا ہی کوئی نہیں جنت وچ۔ ما سلککم فی سقر، جہنم وچوں کیوں آیا ہے تو جانا تے جنت سے ادھر کا دوار گیا لم نکم من المصلین، میں نماز ہمیشہ پڑھتا۔ اگلا جملہ بھی میں کہہ دیا کہ برداشت کر رہی، نماز پڑھنے والا ساری زندگی پڑھتا ہے کہ میں ساری عمر نماز نہیں چھٹی بلکہ تہجد بھی نہیں چھٹی، لیکن انہاں پڑھی اپنی مرضی نہ لے اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، نمازاں پڑھ کے عمل کر کے تھک گئے ہوں گے، محراب پہ ہوئے گئے، نبی نماز کوئی قضا نہیں ہوئی، لیکن جہنم میں سکھایا جائے گا کیوں کہ نہ اپنی مرضی نہ پڑھیے۔ آج مقام مصطفیٰ، آج شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کمیں تمہیں ترہیم صحیح بخاری دی دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے اپنے کار چننا بندیاں نے گھروں پہلا مسئلہ پوچھ لیا سی، اللہ مسئلہ دسیا گیا تو ایک کہنے لگا میں ساری رات قیام کراں گا، ایک کہنے لگا میں ہر روز روزہ رکھا گا، ایک کہنے لگا کہ میں نکاح ہی نہیں کراں گا، کیوں میں کر وقت اللہ واسطے کام کرنا نا، ساری رات قیام کرنا ہے، ہر روز روزہ رکھنا ہے، نکاح نہیں کرنا کہ میں تیرا نکاح میں چلتا ہے بیوی کو دینا ہے وہ بھی اللہ کو دیا گا۔ میرے نبی کو پتا چلیا کہ میرے صحابیہ گل کر کے گئے نے، میرے نبی نے بلا دیا کہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ مروانے من سنتی فلیس منی، یہ کہ ایسا کام کیتا میرے بھی کوئی نہیں، میں انہوں مسلمان ہی نہیں تسلیم کرتا۔ آئے ہے ساری رات کھڑون والے کو مسلمان تسلیم نہیں کیتا، ہر روز روزہ رکھنے والے کو تسلیم نہیں کیتا، نکاح نہ کرنے والے کو تسلیم نہیں کیتا، فرمایا وہ سارے کوئی نہیں کی مطلب وہ مسلمان ہی نہیں آکھیا۔ ایک بندہ نبی کے سامنے نماز پڑھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پلٹ جا تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ نماز کتنے پڑھتا ہے؟ نبی دے سامنے پڑھتا ہے، نبی دا صحابی ہے، نبی دا مقتدی ہے، نبی دے سامنے نماز پڑھتا ہے، ایک باری نہیں، دو باری نہیں، تین باری نماز پڑھی ہے۔ نبی فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ ہوں کسی کو گل کروا ہے جو مسیح آ گئی ہے ترکیب نہیں کرتا رہتا ہے، ہوں ہی نہیں، لا حول ولا قوت۔ انہیں تین باری پڑھی ہے تو کہتا ہے اللہ کے رسول کا تو ود تے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ پھر نبی نے انہوں نماز سکھائی ہے، پھر نبی کے جسم کے مطابق انہیں نماز پڑھی ہے تو پھر نماز ہوئی ہے۔ وہ جلدی جلدی پڑھتا سی، رکوع سجدہ کہ آپ کا صحیح نہیں سی۔ آج میں کل پٹھانا بھی نماز لگی ہے کاواں دے ٹھونگے آنگر جلدی جلدی پہلا بہر ہوتے ہیں وقت کام ہوتا ہے، پھر جلدی جلدی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز منہ سے مارتے رہے، تیری نماز میں کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آیا ہے۔ میرے بھی وہ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ کیا ہے؟ آدھے جنہوں نے ایک طرح سمجھنے کی کوشش کرنا، تے مسئلہ کے اہل حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا، سارے عقیدے ساڈے ایمان تے ساڈے مذہب نو ملاحظہ کرنا، میں عرض کرنا وا، میں دیکھنا ہونا وا۔ مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ ایک موضوع ہے ہی صرف اہل حدیث دا۔ اگر انہاں نو ادھر تے اعتماد ہوندا، یقین ہوندا، نبی دا مقام سمجھدے، امام ابو حنیفہ دی تقلید نہ کرتے، یہ بکرا مذہب نہ بناتے، پھر فقہ دی ضرورت کیڑی تھی؟ کیا انہاں نو نبی دی حدیث کافی نہیں؟ اللہ سبحانہ تو فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ داعیا الی اللہ بنا کے بھیجا، سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ کیا دائی ایک قوم دا ہے، دائی ایک قبیلے دا ہے، ایک ملک دا ہے، ایک کونے دا ہے؟ دائی ساری کائنات واسطے، نذیر بھی ساری کائنات واسطے، بشیر بھی ساری کائنات واسطے۔ حضرات امام میں اس طرح کرنا کہ دنیا دی کوئی نیک بات ایسی نہیں
لفظ دس کے نہ گیا ہوئے تے پوری گل بھی کوئی ایسی نہیں جی نہ دس گیا ہوئے. یہ بشیر دا مانا ہر وہ گل جہاں جنت نال تعلق ہے تے نذیر دا مانا ہر وہ بات جہاں جہنم نال تعلق ہے. نبی بیان کر کے چلا گیا ہے تے اللہ اعلان فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر اللہ تعالیٰ نے مور سبل فرما دیتی ہے کہ دین کامل تو مکمل ہو گیا ہے اور کوئی اپنے کولوں یہ اندر الفاظ شامل نہیں کر سکتا. اس واسطے میں ابتدا کے اندر عرض کیتا ہے جی نظام مصطفیٰ ہے وہ احترام ہر بندے کو کرنا پڑے گا. جڑے اپنے کو لفظ لائے گئے ہیں انہوں کا بھی احترام نہیں کرتے کیونکہ وہ مصطفیٰ کے الفاظ نہیں. انہوں نے اپنے الفاظ نے بریلویاں کو جانتے ہوں بمشیاں کو جانتے ہوں جڑے نہ اپنے لائے نے انہوں لفظوں کا احترام نہیں. جڑے محمد سکھائے نے انہوں لفظوں کا احترام ضرور کریں گے. انہوں کا احترام نہیں کریں گے تو مومن مسلمان نہیں رہیں گے. جی انہوں نے بنائے لفظوں کا احترام کریں گے تو مومن مسلمان پھر بھی نہ رہیں گے کیونکہ وہ بدعت نے بدعت اسلام میں قبول نہیں ہوئے گی. بڑے ادب نال کیا ہونا کیوں یہ میرا جملہ نہیں. نبی کریم فرماتے ہیں بدعتی آدمی اسلام کو اس طرح نکل جاتا ہے جنہیں آٹے وچوں بال بڑی آسانی نہ نکالیا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ عمل جنہیں وہ عمل کیتا ہے جنہیں ساڈا عمل نہیں. ایک حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا جنہیں وہ کم کیتا جنہیں ساڈا امر نہیں ساری اجازت نہیں ایسا نہیں کیتا. نہیں فرمایا فہو رد مردود قبول. نبی مردود کہتے اسی مردود کا احترام کریے تو پھر اسی مسلمان رہ سکتے ہیں. ہائے میرے ویرو ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. مقام مصطفیٰ کیا ہے شان مصطفیٰ کیا ہے انداز میرا قرآن دا حدیث دا. لیکن میں تھوڑے ساتھ تھوڑے مزاج کے مطابق کچھ شعر و شاعری بھی کر لینا تو سنا گا وہ میرے صاحب ہر وقت خوش خوشی کی گلا کرتے رہتے ہیں. شاید انہوں نے کوئی آؤں نہیں آؤں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیتا ہے. میں دسنا کہ کوئی تھوڑے عقیدے یا ایمانہ کی اصلاح ہو جائے. آج کل بھی بہت بڑا ایک ٹرینڈ چل گیا کہ اس مولوی کو پسند کرتے ہیں جو موسیقی کے انداز میں شعر و شاعری کرتے ہیں. اصل میں جواب کسی ہور گاؤں والے کنجر کا ہوتا ہے کسی کنجری کی آواز ہوتی ہے کسی گلوکار کی آواز ہوتی ہے. آواز وہ ہوتی ہے الفاظ یہاں کے اتنے لوگ پسند کرتے ہیں جو بڑی خدمت کر رہا ہے. حالانکہ میں سمجھا کہ بہت بڑی غلط بات ہے. اپنے انداز میں شعر پڑھو قرآن و حدیث کی وضاحت کرو. میں شعر کی مخالفت نہیں کرتا میں اس انداز کی مخالفت کرنا کہ ممبر رسول تے قرآن والے ممبر دیتے آواز کجری یا کجر دی آوے اہمیت اس شعر نو نہیں دے رہا اس گلوکار اس کجری تے بدکار نو دے رہا جنہوں لوگ پسند کرتے ہیں. وہ انداز شعر نہ پڑھن علماء لیکن پڑھنے والے انداز سے لوگ ہزارہ کے نوٹ ہونا سے مشاور کرتے ہیں. کیا ایسا مزہ نہیں آتا قرآن کا اپنے مرد کی آواز کے شیر پڑھیا گیا تو مزہ نہیں آتا سرور نہیں آتا. انہیں بدکارا کنجریاں کی آواز میں پڑھا گے تو پھر سب مزہ آئے گا پھر پیسے لٹاوا گے. ایسے مسجد سب بھی لے رہے ہیں سارے شہر میں پتا لگتا ہے عثمانی صاحب مسجد میں صاف پیدا رہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے سنیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا میرا مسلک ہے میرا مطلب سمجھنا. ابو ذر غفاری آ گیا میرے کیفا انسان کا نبی اے اللہ کے رسول میرے واجی گل دسو تسا کیویں معلوم کر لیا کہ میں اللہ کا نبی تے رسول ہاں. میرے نبی فرماتے ہیں آتان ملکات اے ابو ذر میرے کو دو فرشتے آئے نے ایک آسمان و زمین کے درمیان رک گیا ہے تو میرے کو آ کے کھڑا ہو گیا پوچھتا ہے ہوا آہوا آہوا ہوا کیا اے وہی محمد
محمد جدے ذکر اسمانہ جو ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آدھے ہوئے آدھے فوازن ہوئے گا وزن کرو انہوں نے ترازو مگا لے میں خلاصہ کرنا بڑی لمبی حدیث ہے انہوں نے ترازو مگا کے وزن کرنے کی کوشش کی تھی ایک لم ایک بندہ بٹھایا اور اوپر چلا گیا پھر 10 بندے پھر 20 بندے یہاں تک حدیثہ کے الفاظ مختلف نے کسی نے 5 کسی 10 کسی نے 20 بیان کر دیتے یہاں تک کہ ہزار بندہ وہ کہتا ہے دوسرا ساتھی نہیں یہاں تک کہ تو ایک لم سارے انسان میں پا دے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا نہیں اٹھے گا میرے شاعر نے میرے ترجمہ کرنے والے نے عکاسی کی تھی تا ساری دنیا ایک پاس سٹھی تا ساری دنیا ایک پاس سٹھی پھر بھی میری تقریر تا نہ اٹھی خالق اللہ اچھا رحمان تے مخلوق کے اندر محمد شان ایک پاس ہوئے سارا جہان زمینہ ستے تے ستے آسمان پھر بھی محمد ہے شان اللہ محمد محمد سونا کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مزہ آیا ہے کوئی شعور آیا ہے کوئی سمجھ آئی ہے کہ گل ٹھیک ہے کہ ضرور میں کسی کجری آواز پڑھا تو پھر ہی مزہ آئے گا پھر یہ مزہ نہیں کجری آواز کا مزہ آئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ ذرا سنیے میرے بزرگاں نے کیویں جلائے ہو عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ بیان فرمائیے میرے میرے ساتھ مذہب سنو سارے کوئی آؤ تو ہمیں پتہ چلے کہ ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے یا ایوہ النبی انا ارسلناک اے میرے نبی ایسا تانوں بھیجا ہے اس کائنات کے اندر کدھر فرمایا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا رب فرمایا کافی بنا کے بھیجا جی محمد نبی کافی ہے ساری کائنات واسطے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے بس کافی ہونے کی ضرورت ہے تے جب رب کہے بس کافی ہونے کی ہور دی ضرورت ہے تے پھر بھی نبی نو چھڑ کے ماما ول جائے حدیث نو چھڑ کے فقہ ول جائے رب نو چھڑ کے تو داتیا ہور ول جائے تو قرآن نو چھڑ کے غیر کتاباں ول جائے حضرات مکے نو چھڑ کے تے غیر دے درباراں ول جائے نہ تو رب دا احترام کیتا ہے نہ تو نبی دا کیتا ہے نہ تو بیت اللہ دا کیتا ہے نہ تو قرآن دا کیتا ہے میں پہلے دعویٰ کیتا ہے لوگوں اس کائنات پر صرف اہل حدیث ایک جماعت ہے جیڑی شرک تو پاک ہے شرک تو پاک زمین اگر پاک ہے تے مکے مدینے دی پاک ہے جماعت پاک ہے تے اہل حدیث دی پاک ہے اہل حدیث نو تو سب کچھ کہہ سکنا ہے لیکن مشرک تے بدعتی نہیں کہہ سکتا میں تینوں مشرک بھی کہہ سکنا تینوں بدعتی بھی کہہ سکنا وا میں تینوں قرآن دا منکر بھی کہہ سکنا میں نبی دا منکر بھی کہہ سکنا وا میں بیت اللہ دا منکر بھی کہہ سکنا وا حضرات ذرا توجہ فرمانا میں تینوں سب کچھ کہہ سکنا کیونکہ تیرے اندر ساریاں کمزوریاں پانیاں پھیلیاں نے میرا مطلب میرا مسئلہ کہتا ہے میں جب بھی کوئی مسئلہ حل کرانا ہوگا اللہ فرماتے ہیں اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول جب مسئلے دی لوڑ پہ جائے پھر قرآن والا وہ محمد فرمان والا وہ یہ مطلب یہ ہوگا کہ انہوں ضرورت دے وقت مسئلہ نہ قرآن وچوں ملیا نہ حدیث وچوں ملیا امامہ بن گیا اللہ اتنا بڑا اعلان فرماتے ہیں میں دین مکمل کر دیتا ہے جب لوڑ ہوئے یہ دن رہنمائی لے لیا کرے آجے یہ آتا ہے قرآن حدیث میں کوئی نہیں ایمان وال چاہنے آئے گا مطلب ہے رب نے سچی گل کیتی ہے کوئی نہیں رب نے جھوٹ بولے آئے لا حول ولا قوت الا باللہ ہائے ہائے میرے بھائیوں کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام مبارک فانا لکذبات اے
محبوب میں تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے، تیرا مقام بلند کر دیتا ہے، شان بلند کر دیتا ہے. ہن میرے نبی دا، میرے پیر دا، میرے مرشد دا مقام اتنا بلند ہے، تساں سارے نے آپ اپنے وکھرے بنا لینے، مینوں ہور وکھرا بنان دی لوڑ ہی. کیونکہ میرے رب نے مینوں فرمایا تواڈے واسطے نبی کافی ہے، خاتم النبیین اے آخری ہے، کسے نامے جان دی لوڑ اے رب دی گل تے نہیں کھلوتے تے اسی اسے گل تے بڑے لوگ جھوم کے بیان کرتے ہیں باپ جاندہ مرشد کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں ہے، بے پیرے نے انہاں دا امام کوئی نہیں، انہاں قیامت نو کھلوتے رہنا ہے، ادا سارے اماماں نال چلیا جانا. میں کہا ٹھیک ہے اسی انشاءاللہ کھلوتے رہاں گے، تسی جایا جے جدھر جدھر تساں جانا ہے جایا جے، اسی کھڑے ہوا گے محمد دے انتظار دے اندر. محمد بھی کہے گا تسی میرے انتظار وچ آؤ، جتھے میں جانا ہے اتھے تساں ہی جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اس بات امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کائنات اندر صرف شرف الحدیث نو ہے کہ انہاں دا امام ہور کوئی نہیں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نے سارے. انہاں دا امام کوئی نہیں، انہاں دا پیر کوئی نہیں، انہاں دا مرشد کوئی نہیں. میں کہنا رب دی قسم ہے جڑا مرشد امام پیر میرا ہے دے ورگا رب نے کائنات دے اندر بنایا ہی کوئی نہیں. رب نے اہل حدیثاں تو سن سجنا، اہل حدیثاں تو سن ویرا، جے گلاں سنیاں نی مدنی پیر دیاں، جد عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں. وجہ ساڈا جب کس گل دا، پتھراں چوں پانی نت چلدا، پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں، اے انگلاں نے میرے پیر دیاں. میں ایک جملے دا علاوہ کیتا، میں کیا نوری نہیں پر نوریت، اور نوری نہیں پر نوریت، سردار کا بدر منیر دیاں. اہل حدیثاں تو سن سجنا، یہ گلا سنیاں نے مدنی پیر دیاں. ایک لیلا سوا سر دانے سی، اور 1000 نے کھانے سی. وہی سن رہا اولمیاں کو 1300-1400 بندے صحیح حدیث ایک ہزار آ رہی ہے، یہ بھی سن لو. ایک لیلا سوا سر دانے سی، اور 1000 نے کھانے سی. تھکیا ہانی کنالی دے وچ سونے، کھکا نگنے سارے لشکیر دیاں. اہل حدیثاں تو سن سجنا، یہ گلا سنیاں نی مدنی پیر دیاں. کوئی پاویں امام ابو حنیفہ ہوے، پاویں امام شافعی ہوے، پاویں امام مالک ہوے، تیرا احمد رضا کیوں ہوے، تیرا کوئی بھی مولوی ہوے، وہ تیرے کھانے وچ تھکے تے کھان نو دل نہیں کردا. میرا امام تھکے اللہ دی قسم کھانا مکدا ہی نہیں. میرا نبی تھکے تے او تھک وچ برکت رب پا دیندا ہے. کوڑا سی کوہ وچ شہر مدینے، اس وچ لب پایا ہے پاک نبی نے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے کوہ مدینے دے وچ اپنا لوہار پاندے نے، سارا کوہ ہی میٹھا ہو جاتا ہے. کیوں بھائی مرنے کہ نہیں؟ نبی دے معجزے بھی مرنے ہیں، نبی دی برکت بھی مرنے ہیں. جڑا نہیں مردا سی انہوں مسلمان ہی نہیں مردے. اور سن لو اسی برکت مندے ہی صرف نبی وچ آئے. گل سن لو، سن لو عقیدے دی گل قرآن میرے ہاتھ کے اندر. اسی برکت مندے ہی صرف نبی وچ آئے. کسی امام دی برکت نہیں جے مندے جاؤ مقدمہ درج کر دو. کسی امام دی کوئی برکت نہیں، کسی مولوی دی، کسی پیر دی کوئی برکت نہیں. برکت اگر ہے تو صرف محمد دے اندر ہے. جے محمد دے اندر بھی برکت ہوئے، تیرے پیر وچ بھی برکت ہوئے، تو محمد دا تے پیر دا فرق کی رہ جائے گا؟ فرق ہے یہ کہ برکت ہے ہی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ، برکت ہے ہی نبی دے تبرکات وچ. نبی دے کپڑے بھی برکت ہے، تبرکات بھی صرف نبی دی ذات نال منسلک نے. تبرکات بھی کسے دے نہیں ہو سکتے، برکت بھی کسی وچ نہیں ہو سکتی. برکت تبرکات دا تعلق صرف نبوت دے نال ہے، کسی امتی دے نال نہیں کہ ہو سکتا. سن لو گل،
دساں گا انشاءاللہ کبھی دلائل نال دعویٰ کر دیتا ہے کوئی بھائی کا نام ثابت کرے تو میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں عظمت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے اللہ کنا کو ذکر بلند کیتے میرے محبوبہ میں تیرا اینا ذکر بلند کر دیتا ہے میں کلمے دے اندر تیرا نام پرو دیتا ہے جتے میرا نام ہوئے گا اتے تیرا نام ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے کلمے دے حرف کنے رکھے نے 24 کنے حرف نے مجھے تو پتا پچھے کوئی نہیں پتا تھا کنے حرف نے بات کرنا ہوں ٹھیک ہے مولوی جی مرضی میں کر کلمے دے حرف نے 24 12 ہی پہلے حرف نے 12 ہی دوسرے حرف نے یعنی لا الہ الا اللہ دے بھی 12 ہی نے تے محمد رسول اللہ دے بھی 12 ہی نے نہ پہلے 12 دے تھلے اتے درمیان نکتا ہے نہ آخری 12 دے تھلے اتے درمیان نکتا ہے نہ محمد دے نال نکتا ہے نہ اللہ دے نال نکتا ہے مطلب کی جڑا دین کامل تے مکمل ہے میں دس دیتا ہے نہ میرے نال کوئی ہور عبادت شریک ہو سکتا ہے نہ محمد نال کوئی اطاعت وچ شریک ہو سکتا ہے کہ میرے نال عبادت وچ کوئی شریک کرے گا مشرک ہو جائے گا وہ بھی کافر ہے جو محمد نال کسی نو شریک کرے گا اطاعت دے اندر وہ بھی کافر ہو جائے گا اللہ اکبر اچھا جی میں دعویٰ کر دیتا ہے مولوی صاحب نے آپ نے بڑا دور لایا نہیں اللہ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا ہاتھ وال دیکھائے گا ہائے میں نہ فلانے پیچھے نہ لگتا انہاں میں گمراہ کر دیتا ہے میرے پتا ہوندا تے میں نبی دے پیچھے لگ جاتا لوگوں اج اہل حدیث تے مگر دوڑ کے جلسے کر کے کام خمسا کر کے طرف دے کے کہ میں پڑھا کے تے ہاتھ بن کے اللہ کرتے نے لوگوں قیامت میں نہ کیا جے سانو پتہ نہیں لگا تو ہم دسن والے حدیثاں نے صرف دسیا ہے نجات اگر ہونی ہے تے ذات مصطفیٰ وچ ہونی ہے اگر بندے کامیاب ہونا ہے تو محمد دی گل منن نہ ہونا ہے کسی امام دی گل منن نہ کامیابی نہیں ہونی تے نجات نہیں ہونی اگر چاہتے ہو کہ جنت میں چلے جائیے تے آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمات تے آ جاؤ آیا حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ طریقے چڑھ کے سڑک مدینے والی یا دربار نبی دے لگو سارا دربار ہی بنے ابھی کہنے حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ طریقے چڑھ کے سڑک مدینے والی یا دربار نبی دے یہ ہو جا کوئی ہے تو میں نو بخا دو میرے بھائی اللہ نے مقام مصطفیٰ بیان فرمایا اے میں حبیب پریشان نہ ہو مکے والے تیرا نام نہیں رہنا چاہتے یہ تیرے لوگ اوپر کرتے رہے تو میں یہ نہ ذکر بلند کر دیا گا کائنات ٹکڑا ہی نہیں ہوئے گا حصہ ہی نہیں ہوئے گا دن رات دے اندر جتے میرا ذکر نہ ہوئے گا جتے میرا ہوئے گا تے نال ہی تیرا بھی ذکر ہوئے گا کیوں بھائی رات دے اندر نظام دیکھ رہو کہ اذان ہو رہی ہے کہ تکبیر ہو رہی ہے کہ جماعت ہو رہی ہے رات دے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جتے اندر محمد دے درود و سلام نہ پڑھیا جاتا ہوئے ایویں جھوٹ بولتا ہے مولوی جی نبی دے درود نہیں پڑھتے اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے اسی درود نبی تے پڑھنے درود پڑھ نہیں اسی نہ نبی جو سادہ دے رہے اللہ کیوں میں گل بڑی کہہ دیتی ہے سمجھ لینا آج میں مر گیا درود نہ فاتحہ درود تے نہ انہیں جنازے چ فاتحہ پڑھی ہے نہ درود ہی پڑھیا ہے اللہ ساڈے تے دتا ہے جا پوچھ لو اپنے مولویاں کو نہ انہاں دے جنازے وچ درود ہے
نہ انہاں دے جنازے وچ فاتحہ آئے اس رہی بار دب آتے ہیں جی کسی ڈنگر نو دب آئی ہے تو اللہ واسطے عرض کرنا خدا دی قسم قرآن ہاتھ اندر ہے میرے نبی نے فرمایا نماز نہیں جس فاتحہ نہیں سارا ایمان ہے جس دعا میں درود نہیں دعائی قبول نہیں جنازہ بھی دعا ہے تے نماز ہے یہ فاتحہ نہیں درود نہیں تے اللہ دی قسم ہے جنازہ کوئی نہیں ہے مر گیا مر بھی انصاف نہیں کرتے توبہ کر لو بعد آ جاؤ صحیح بخاری کا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس بندے دی نماز نے جنہیں نماز میں سنا فاتحہ میں پڑھی تو قرآن ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالیٰ بھی درود پڑھتا ہے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں ایمان والے تسی بھی نبی تے ایک قرآن آتا ہے نا پیا یہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھے جنازے نہیں نہ پڑھ رہا اللہ کو پتا میں بھی پڑھنا فرشتے بھی پڑھ رہے تسی بھی پڑھو نہ فاتحہ پڑھی نا جتنے رب نے حکم کیتا رسول نے حکم کیتا اتنے پڑھی نہیں ظالم نے سلام پھر کہتے ہوں فاتحہ پڑھو سلام پھر کے بعد ہونا جتنے نبی نے کچھ بھی نہیں پڑھیا پھر جا کے قبر تے دعا کیتی ہے جتنے کچھ بھی نہیں پڑھیا اتنے فاتحہ پڑھتا جتنے حکم ہے اتنے پڑھ گئی کوئی جنازہ نہیں جنازہ ہو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے نبی جنازے پڑھے نے ہر وقت ہر ٹائم میرے نبی دا ذکر ہوندا ہے درود و سلام دے بغیر اللہ دی قسم ہے ساری عبادت بھی مکمل نہیں ساری نماز بھی مکمل نہیں قبر وچ نبی دا نام ہے کلمے وچ نبی دا نام ہے حضرات ذرا سنو درود وچ نبی کریم دا نام ہے نماز وچ نبی دا نام ہے تو اپنے نام کو پتہ نماز دا لے کے اٹھا آجا کرا لے فیصلہ یہ کہنے بابا میں گستاخ نہیں جب تو اتنی محبت کرتا ہے نام ابو حنیفہ کا نام پڑھ کے اٹھا حضرت ہے میرے نام قرآن پڑھ کے اٹھاؤ میرے محمد دا میرے پیر میرے مرشد دا نام 4 مرتبہ قرآن میں آیا ہے میرے نبی دے ذکر کے بغیر نماز پوری نہیں اللہ دی قسم تو آئی قبول نہیں تو نماز میں ابو حنیفہ کا نام لے کے اٹھا اور 12 امامہ والے اپنے 12 جو کسی ایک نام لے کے اٹھایا سوائے نبی کریم تے انہوں کا نام لیا نماز ہونی نہیں تے میرے امام کا نام نہ لے گا تو تیری نماز پھر بھی آج فرق ہے یہ عظمت مستفا ایویں جی نبی کا شان نہیں مانتے ایویں جھوٹ بولتے رہتے جانے سب زبان اور بھی بڑے بھرا جی نہ سمجھتے جی قدر نبی کا لا حول ولا قوت اس بندے تے جڑا جھوٹ بولتا ہے یا جڑا سمجھتا ہے سب زبان گستاخ نہ کرے جی کرے توہین جیڑا احمد پیارے دی اور لعنت تمام است رب جبارے دی دفتر سیاد کو اور ترئی جامنا اپنی حقانی دسے خواب سہامنا میرے بزرگاں نے تے اس طرح تو کی تینوں ظاہر کی تے روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ اے بڑا میں کس واسطے کرنا مولویاں نے تو مزاج بناتا انہیں بڑی خیال بیان کی تھی اے شیر نہ حالانکہ مقام شان عظمت ہے کہ محمد دے فرمان دے سامنے اپنی گردن چڑھاتا پوری کائنات یا باتاں ایک لمحے محمد دی بات ایک لمحے ساری کائنات یا باتاں ٹھکرانا جا سکتی ہے محمد دی بات نہیں ٹھکرائی جا سکتی صلی اللہ ہے مقام مصطفیٰ اور منر بھی آئے ہائے مسجد میں بیٹھی سارا دوست بیٹھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں بھی دعا کرنا کسی بھی سارے دعا کرنی ہے ایمان نہ دل نہ خلوص نہ میں نے مسئلہ پوچھا سود دا میں کہ حرام ہے کہ سارے پیسے میں سود آ گیا ہے پھر میں وہ کی کرا میں کہ واپس بیت المال میں جمع کرا دیو گورنمنٹ کو واپس دے دیو کہنے لگے میں نے نہیں دینا تسی کرا دو میں نے پیسے دے دیتے
میں خود رسید میرے کو جا کے بیت المال میں جمع کرایا، انہوں نے کہہ کے آیا کہ سود کے پیسے نے، حرام نے، ایسا نہیں لینے، واپس لے لو۔ ایک ایمان کا تقاضا مصور کھیت وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی کو استقامت بن کے اور سے کہوں تا بٹوا دیکھ پر 5-10 لاکھ روپیہ میں کروڑ روپیہ میں تھی پھال دو، تھی بے ایمان ہو جاؤ یا ایمان اپنا ثابت رکھ لو، کی خیال ہے تو انا کیوں ملے رہے تھی آپ کو بھائی پھال لیا تیرے پیسے ایسا نہ ایمان۔ میں بھی دعا کرنا، کسی بھی دعا کرو اللہ میرے اس بھائی کو جنہیں اس جذبے نہ سنت تے جذبے نہ فرمان رسول تے عمل کرنے تے جذبے نہ سنت تے رقم واپس کی دی اللہ سونیا انہوں اس ایمان پہ تے قائم تے پکا رکھا تے انہوں نے اصل مال دے اندر زیادہ رزق عطا فرما، انہوں کاروبار میں مال دے اندر رزق عطا فرما، انہوں مشکلہ آسان فرما تے برکتاوں دے اندر نازل فرما، انہیں اندر برکت کھانے سود دے آخری برکت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حرام میرے کو کہنے آکھا نہیں مارے ہوں دے دے، میں کہ حرام مارے ہوں دے دے، میں کو کتنی لوڑے تھے، میں کو کتنی لوڑے، میں بھی وہ پیسے تھے لا سکتا ہوں کمرے تھے نہیں، حرام پیسے لائیے نہیں میرے میرے سنو ہو روشن تیرا کاتر کات بندر بناوٹ جن کو شیش ہو لو تاکہ کہنا تو میرا مزاج ہوتا ہے سارے بہت جب کچھ بھی گلا کرتے رہے تیرے ہر وقت کوئی پیاری پیاری گل سنا دے روشن تیرا کد کات بندر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ۔ کہاں پہلے ہو جاتے اپنے گھر کا سمجھ دیتے نبی کو اپنے بڑے براہر کا سمجھ دیتے ابھی کہنے والے پھر جیرا کد کات بندر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ۔ کسے مائے ہو دیا سونا نے جنیا، کسے مائے ہو دیا سنو سنو، کسے مائے ہو دیا سونا نے جنیا، جو میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، مصور میں بس انتہا کر سکی بنیری جدے نال تصویر کٹے اور سینہ جمیلہ تنو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ حسن دی انتہا محمد تے کر دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ون کائنات میں انسان ہے ہی کوئی نہیں، نہ قیامت تک رب نے بنانا تو میں کہنا نا پہ میرے نورے میں کیا نا کبھی بیوی کو پوچھے عمر مومنی سجدہ شب منظر لانا شمسوں ولینا فاق شمسوں شمس غیروں من شمس السمائی فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمس طالع بعد العشاء۔ ایک میرا سورج ایک اسمان دا سورج، فرق دونوں میں ٹھیک ہے کہ اسمان دا سورج دن میں چلتا ہے، میرا محمد رات میں چلتا ہے۔ مدینے دیا دیریاں گریاں میں چلتے ہیں تے مدینے دیا ہمیں گریاں دیتے محمد دیا روشنیاں پہنیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بیوی ہے تو کہہ سکتا ہے کہ بیوی تے خامنی دلیل کر دی ہے۔ اب رات مختلف بڑا پوچھ لینے ہیں جابر کہتا ہے رات 14ویں ہے میری دلیل کرتے پہ گئے اچانک میں بھی گیا تے میں بھی کہنا تقابل کرنا میری نبی وال وینا کدی جانور وینا تے میں تصور دے اندر زیادہ کی ہے روایت کریں دئی جابر سہارا میں تیرا دیتا محمد پیارا جنوں 14ویں سے تو کوئی ستارہ میں دعاوں دیکھا دوبارہ خدا کی قسم جان مدمد سایا محمد کا چہرہ سونا نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکا ذکرک اے محبوب اللہ تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے نہ حضور اخلاق ورگا اخلاق، نہ حضور دی ذات ورگی ذات، نہ حضور دی بات ورگی کوئی بات۔ اور کیری کمی تسا نبی وچ ڈٹھی نسبت نبیوں توڑی، نسبت توڑ محمد واللو امام وال جوڑی۔ حق کے ہے اس کائنات کے اندر اللہ کی عبادت ہوئے گی، اطاعت صرف محمد دی ہوئے گی، او دا عبادت میں شریک کوئی نہیں، محمد دا اطاعت میں شریک کوئی نہیں۔ یہ کوئی دین کامل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔